اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. صدق اللہ العظیم. ہماری بات چل رہی تھی کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا، شریعت کے خلاف اس کا کوئی کام ہمیں نظر نہیں آئے گا. اس سے اگر کوئی اس طرح کا عجیب و غریب کام ہوتا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ولی ہے، یہ کرامت کے طور پر نظر آیا. اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کے جسم پر، اس کے کردار سے، اس کے کاموں سے شریعت کے خلاف اس کے ہمیں نظر آتے ہیں، تو اگر اس سے کوئی عجیب و غریب کام ہمیں نظر آتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ جادو کے ذریعے ہوا ہے، یہ ولی، یہ کرامت نہیں ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پیر تھے، ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے، انہوں نے جادو سے لوگوں کو بڑے حیران کیا ہوا تھا. جادو کرتے، عجیب و غریب کام دکھاتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہے، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. تو لوگ بڑے حیران تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے واقعی یہ جو عجیب و غریب کام دکھا رہے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو پھر وہ آگے الزام دیتے کہ یہ ہمیں سلیمان علیہ السلام سے جو نقل ہوا تھا جادو، تو ادھر سے ہم نے سیکھا ہے. سلیمان علیہ السلام بھی یہی جادو کرتے تھے. تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ یہ الزام لگاتے اور لوگوں کو، تاکہ لوگ ہم پہ اعتبار کریں کہ یہ سارے کام جو ہے اس سلیمان علیہ السلام کرتے تھے. اسی کی تردید یہاں کر رہے ہیں قرآن میں کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ پیروی کرتے تھے، وہ اتباع کرتے تھے اس چیز کی جس کو شیطان پڑھتے تھے. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. یہاں تردید کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، کیونکہ جادو کرنا یا کرانا، جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے. کیونکہ جادو کرنے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے آدمی کو جنات کو تابع کرنے کے لیے کفریہ کلمات کہنے پڑتے ہیں. اس لیے جادو شیطانوں کو خوش کرنے کی، جب شیطان اس طرح کا ہم کام کریں گے جس سے شیطان خوش ہوں، پھر اس کے بعد شیطان ہمارا کام کریں گے. اور شیطان کو خوش کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جو منتر پڑھتے ہیں، یہ کوئی اس طرح کی چیز پڑھتے ہیں، اس میں جو کلمات ہوتے ہیں کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں، اس میں شیطانوں کی تعریف کی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتے ہیں. شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. جب شیطان خوش ہوتے ہیں تو پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. یا اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جس سے شیطان راضی ہوں. جیسے شیطان گندگی کو پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی جو لوگ ہوتے ہیں شیطانوں کو قابو کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ نجابت کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. ہر وقت نہ وہ غسل کرتے ہیں اگر غسل ان پہ واجب ہو جائے، اور نہ ہی وہ استنجا کرتے ہیں. جتنی بھی وہ کام کریں گے تو وہ ناپاکی والے ہوں گے، بالکل گندے ہو کے رہیں گے. اور یہ چیزیں شیطانوں کو بہت پسند ہیں. تو یہ بھی اس طرح رہنا بھی یہ بھی کفر ہے. جیسے اکثر یہ ہم نے یہ بات سنی ہے علماء سے کہ ایک آدمی ایک جادوگر کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں فلاں کام کروانا چاہتا ہوں، مجھے جادو سکھاؤ کہ میں یہ کام کر لوں، یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے. تو اس نے آگے کہا کہ اس کے لیے آپ کو 40 دن تک ایک تو ناپاک رہنا ہوگا، اس کے بعد ناپاکی کی حالت میں آپ نے کوئی کام بھی، نیکی کا کام بھی نہیں کرنا. اگر چھوٹا سا بھی تم نے نیکی کا کام کر لیا تو پھر جادو تم پہ اثر نہیں کرے گا، آپ جادو نہیں سیکھ سکو گے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس طرح کروں گا. 40 دن کے بعد گیا تو جادو سیکھنے کے لیے شروع ہوا. تو اس نے کہا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے 40 دنوں کے اندر؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی نہیں کیا، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا 40 دن میں. اس نے کہا نہیں، تو نے کام کیا ہے. اگر تو نے نیکی کا کام نہ کیا ہوتا تو جادو تم پہ اثر کرتا. اس نے کہا سوچو تم نے کیا کیا ہے. اس نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں کیا، البتہ ایک بار میں جا رہا تھا تو راستے پہ چھوٹا سا کنکر پڑا تھا. میرے خیال میں آیا کہ کوئی گزرے گا یہاں سے، اس کو تکلیف ہوگی، تو میں نے اس کو پیر سے ایک سائڈ پہ کر دیا، راستے پہ پڑا تھا.
تو میرے میں نہیں تھا کہ یہ نیکی ہے، تو میں نے وہ کام کیا تھا۔ اس نے کہا دیکھا کہ تجھے ایک چھوٹی سی نیکی نے تیرے ایمان کو بچا لیا، 40 دن میں اس نے اور کوئی نیکی نہیں کی، یہ ادنا سی نیکی تھی، اس کے خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس نے یہ چھوٹا سا کام کیا اور وہ ایمان اس کا بچا رہا۔ تو جادو سیکھنے کے لیے ایمان سے پہلے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جادو کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اسی لیے اگر آدمی ناپاک جو جادو کرتے ہیں ناپاک رہتے ہیں، جو عورتیں ان کے حیض کے دن آتے ہیں، ناپاکی کے دن آتے ہیں، جو مہینے میں 1 ہفتہ یا 10 دن ان کے دن ہیں، تو اگر کوئی عورت جادو کرتی ہے حیض کی حالت میں کرتی ہے تو اس کا جادو پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ ناپاکی کی حالت میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جنات ناپاک ہوتے ہیں اور وہ ناپاکی کو پسند کرتے ہیں، اگر جادو کرنے والا ناپاک ہوتا ہے تو اس کو جنوں کو قابو کرنے کے لیے ناپاک رہنا پڑتا ہے، نہ غسل کرنا پڑتا ہے، نہ استنجا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح فرشتوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد ہمارے لیے حاصل ہو تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے ہم پاک رہیں، اپنے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف ستھرا رکھیں، تو فرشتے ہمارے قریب زیادہ ہوں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں یہ پیاز اور لہسن اس طرح کی بدبودار والی چیزیں کھا کے نہ آیا کرو، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مسجد میں فرشتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مسجد میں بیٹھ کے آدمی ہوا بھی خارج نہ کرے، کیونکہ جب آدمی کوئی ہوا خارج کرتا ہے تو فرشتے اس کو اپنے منہ میں اٹھا کے باہر جا کے پھینکتے ہیں۔ مسجد میں اگر کوئی اس طرح کی ہوا خارج کرتا ہے تو فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جتنا بھی ہم پاک صاف رہیں گے تو ہمارے لیے فرشتوں کی مدد حاصل ہوگی ہمیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور فرمایا کہ مجھے ایک ایسا وظیفہ بتائیں، ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میرے رزق میں برکت ہو، مجھے مال میں میرے برکت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ تمہارا رزق میں کشادگی ہو، برکت ہو، تو آپ ہر وقت باوضو رہا کریں، ہر وقت باوضو رہا کریں، تو آپ کا جو رزق ہے تو آپ کے دروازے پہ آگے دستک دے گا۔ تو اس لیے اگر جتنا ہم پاک صاف رہیں گے تو جنات ہم سے دور رہیں گے اور فرشتے ہمارے قریب رہیں گے اور فرشتے ہماری مدد کریں گے۔ اور جتنا ہم ناپاک اور گندے ہو کے رہیں گے، کپڑے بھی ناپاک، استنجا بھی نہیں کریں گے اور وضو کی حالت میں نہیں رہیں گے اور گھر بھی بالکل صاف ستھرا نہیں ہوگا، تو اس سے جنات جو ہے ان کا وہ پھر ہمارے گھروں میں ڈیرا بنا لیتے ہیں اور ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام جو کرتے تھے وہ تو معجزہ تھا ان کا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے جو دور حکومت تھا اس وقت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پہ حکومت عطا کی تھی، جنوں پہ، انسانوں پر اور جانوروں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر، ہر چیز پہ حکومت کرتے تھے۔ اس لیے اس وقت جو جن تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ انسانوں کو نظر بھی آتے تھے، کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، تو وہ انسان دیکھتے تھے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر بھی کچھ لوگوں نے وہاں سے جادو سیکھ لیا۔ تو اسی کی تردید فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ شیطانوں سے لوگوں نے جو ہے جادو سیکھا ہے، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا۔ آگے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، 2 فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، واقعہ آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔